نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، راؤ شاہد نے پوڈ کاسٹ کی علامہ ڈاکٹر حسین اکبر کے ساتھ، جو شیعہ عالم دین ہیں، میرا خیال شاید لاہور کے ہوں، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے مختلف سوالات کیے، جس میں ایک سوال انہوں نے یہ کیا، راؤ شاہد صاحب نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ نبی کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں یا نہیں۔ پہلے ان کا سوال سن لیں، پھر اس پر جو علامہ حسین اکبر نے کمنٹ دیے ہیں اپنا جواب ریکارڈ کرایا، پھر وہ جواب سن لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ تبصرہ کرتا ہوں۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ جو انہوں نے عنوان رکھا ہے اپنے اس مضمون کا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں، شیعہ عالم نے قرآن کی آیت سے ثابت کر دیا۔ چلیں آج یہ بھی دیکھیں گے کہ شیعہ عالم نے قرآن کی کس آیت سے ثابت کیا۔ بہرحال سب سے پہلے راؤ شاہد صاحب کا سوال سن لیں، اس کے بعد پھر علامہ حسین اکبر صاحب کا جواب سن لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ قرآن پڑھوں گا اور پھر وہ سارا پس منظر بتاؤں گا جس پر یہ حدیث قصہ جو ہے یہ واقع ہوئی، جس گھر کے اندر انشاءاللہ وہ گھر بھی بتایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد یعنی حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے بچے حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور مولا علی، آپ ان کو مانتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں، تو نبی کی جو ازواج ہیں ان کو کیوں نہیں مانتے آپ اہل بیت؟ یہ جی راؤ شاہد صاحب کا سوال تھا کہ آپ حضرت امام علی مقام امام حسن، حضرت امام علی مقام امام حسین، حضرت تاجدار العطام مرتضی مشکل کشا علی شیر خدا، سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہ، آپ ان کو تو اہل بیت مانتے ہیں لیکن ازواج کو اہل بیت کیوں نہیں مانتے؟ یہاں راؤ شاہد نے ایک سوال میں حضرت سیدہ زینب کا بھی نام لیا، لیکن سیدہ زینب کو اگر تو وہ دختر ہیں، پہلے نمبر پہ شیعہ دختر مانتے ہی نہیں ہیں تو اہل بیت کیسے مانیں گے؟ اگر تو وہ بیوی ہیں تو بیویوں کو تو اہل بیت مانتے نہیں۔ یہ سوال کرتے وقت انہوں نے ایک غلطی کی، راؤ شاہد صاحب نے حضرت سیدہ زینب کا نام لیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سیدہ زینب تین ہیں، نمبر ایک سیدہ زینب بنت خزیمہ ام المؤمنین، سیدہ زینب بنت جہش ام المؤمنین، سیدہ زینب بنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دختر۔ تو شیعہ کے نزدیک جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی حقیقی دختر نہیں ہے۔ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، جبکہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ زہرا یہ چاروں آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں۔ بہرحال انہوں نے ایک سیدہ زینب کا نام لیا۔ آگے علامہ حسین اکبر جو شیعہ عالم ہیں ان کا جواب سنیے۔ دیکھیں قرآن کریم میں جو آیت نازل ہوئی ہے، جس میں یہ آیت تطہیر نازل ہوئی، اور حدیث قصا کے نام سے ایک مفصل حدیث ہے جس میں ان اہل بیت کو رسول اللہ نے اس چادر میں، جسے کملی کہتے ہیں، نیچے لے کے اعلان کیا تھا کہ پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول آگے آئیں کہ یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں، تو آپ نے ارشاد فرمایا انت علی الخیر، تم نیک ہو، پارسا ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ رتبہ تمہارا نہیں ہے کہ اس چادر کے نیچے آئے۔ حسین اکبر صاحب کہتے ہیں حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انت علی الخیر، کہ تو خیر پر ہے، لیکن چادر کے نیچے آنا اور اہل بیت ہونا اور صاحب طہارت ہونا یہ تمہارا رتبہ نہیں ہے۔ اب یہاں سے وہ انجیکشن لگایا کہ پتہ چلا جی ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں۔ میں انشاءاللہ اس جملے کا معنی اور مفہوم بھی بتاؤں گا، یہ بات یاد رکھیں، یہ جملہ اور معنی، یہ مفہوم کیوں نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات کی، انشاءاللہ وہ بھی واضح ہو جائے گی۔ آیت تطہیر کا ریفرنس کیا ہے؟ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ جو آیت تطہیر نازل ہوئی حضرت زہرا سلام اللہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ علامہ حسین اکبر صاحب کہتے ہیں یہ جو آیت تطہیر نازل ہوئی یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ میں انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا یہ آیت کب نازل ہوئی، اور ترمذی شریف اور مسلم میں بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت گھر کن کا تھا؟ یہ ترمذی ہے، طبرانی فی معجم الکبیر، معجم الاوسط ہے، امام طبرانی اس کو لے کر آئے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ جو ربیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ربیب ہیں، حضرت ام سلمہ کے بیٹے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآیۃ علی النبی صلی اللہ تعالی وسلم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ، فی بیت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بس
آیت مکے میں نازل ہو وہ بھی سیدنا علی کے گھر میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہو وہ بھی حضرت علی کے گھر میں نازل ہوئی، جنگ بدر میں نازل ہو حضرت علی کے گھر میں نازل ہوئی، جنگ خیبر میں حضرت علی کے گھر میں نازل ہوئی، جہاں بھی جس جنگ میں بھی، امن میں بھی، سفر میں بھی، غار میں بھی آیت وہ حضرت علی کے گھر میں، بس موڑ توڑ کے حضرت علی حضرت. یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی سننے والا یہ نہ کہے کہ مولا علی کے بغض میں کہہ رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. لیکن بات یہ ہے جس طرح ایک شیعہ اس نے تفسیر فرات کے اندر لکھ دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اس سے مراد پورے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں یہ جملہ آیا ہے اور اس کے بعد جو حکم سنایا گیا، اس کے مخاطب اول مولا علی ہیں. اگر اس کے مخاطب مولا علی ہے، کیا مولا علی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے علی رائنا نہ کہنا ورنہ عمل برباد ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھنا، اپنی آواز اونچی مت کرنا. یہ تو دراصل گستاخی ہے مولا کائنات شریع ازداں کی. کتنے مقامات میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے سود سے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے شراب سے منع کیا. کیا مولا علی شراب پیتے تھے؟ اور آگے میں وہ شراب والی آیت پڑھ دیتا ہوں، یہ جناب والا یہ بھی سن لیں. کیا اس کے مخاطب مولا کائنات شریع ازداں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ سورۃ المائدہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو. اب بقول رافضیوں کے اس سے مخاطب مولا علی ہیں. اچھا اگر اس سے مخاطب مولا علی ہے تو ترجمہ یہ بنے گا شراب، جوا اور نصب کیے ہوئے بت اور فال کے تیر یہ سب شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، اے علی اس سے باز آ جاؤ. نعوذ باللہ من ذالک. تو کیا مطلب نکلا کہ حضرت مولا کائنات شریع ازداں پہلے شراب پیا کرتے تھے، پہلے بت پرستی کرتے تھے، فال کے تیر نکالا کرتے تھے، جوا کھیلا کرتے تھے. وہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں، مومن ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ انہیں پیغام دے رہا ہے. ہر جگہ پہ پس منظر کچھ اور ہے، ہر جگہ پہ مقام کچھ اور ہے، مخاطب کچھ اور ہیں. بس جڑ دیا، ایک شان بنا دی اپنی طرف سے، بننے پہ بیٹھ کے نشہ کیا ہوا، بس اے علی ہم تیرے ہیں، جہنم کے لیے بتھیرے ہیں. ابھی تو میں نے ایک آیت پڑھی، پتہ نہیں کتنی آیات میں اللہ رب العالمین نے جو منع کیا، آیات بینات ہیں جس میں ایمان والوں کو خطاب کیا، وہ ساری مولا کائنات شریع ازداں پہ فٹ کریں گے کہ مولا کائنات اس آیت سے پہلے یہ کرتے رہے. بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، 100 بار تو توبہ شکستی بازا، ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، لفظ گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. بہرحال اب یہ علامہ اکبر صاحب کی سن لیں یہ کیا کہتے ہیں. اور اس میں چادر کے نیچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چادر کے نیچے امام حسن علیہ السلام آئے، چادر کے نیچے امام حسین علیہ السلام آئے، چادر کے نیچے مولا علی علیہ السلام آئے، اور پھر آخر میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ آئیں. اور پھر آخر میں اجازت لے کے جبرائیل امین یہ خبر دینے کے لیے اور یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اور پھر اجازت مانگے کیا میں بھی شامل ہو جاؤں، تو رسول اللہ نے اس کو بھی اجازت دے دی. یعنی کیا پتہ چلا، جبریل امین آئے یہ خبر دینے کے لیے، یہ آیت لے کر، یعنی چادر میں پہلے لے لیا تھا، چادر میں پہلے لے لیا تھا، آیت بعد میں آئی. کیا یہ آپ نے کبھی یہ پہلے سنا ہے؟ اب کہ تمام تر روایات کے اندر ہے آیت پہلے آئی، چادر میں بعد میں لیا. جس طرح یہی ترمذی کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی جو بات ہو رہی ہے اس میں یہی ہے کہ لما نزلت هذه الآیت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ فدعا. یہ فا کیا ہے؟ یہ تاکیب کے لیے آتا ہے کہ آیت پہلے اتری ہے، اگلا عمل بعد میں ہوا ہے. فدعا فاطمہ و حسن و حسین، کہ نبی کائنات علیہ السلام نے فاطمہ، حسن و حسین کو بلایا. فجل لہم، اور بکسائن، اور ان کے اوپر چادر کی، وعلی خلف ظہرہ، اور مولا کائنات شریع ازداں نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. فجل اللہ بکسائن، تو نبی پاک علیہ السلام نے سب کے اوپر چادر کی اور انہیں ڈھانپ لیا. ثم قال، اور پھر کہا اللہم ہؤلاء بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان سے رجس کو دور کر دے اور انہیں خوب صاف ستھرا فرما دے. قالت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں وانا معہم یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کیا میں ان کے ساتھ ہوں. قال انت علی مکانک وانت علی خیر، فرمایا تم اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، تم خیر پر ہو. میں انشاءاللہ اس جملے کے معنی اور مفہوم کو بتاؤں گا، لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ حسین اکبر جیسا ڈاکٹر علامہ فہامہ کیا کہہ رہا ہے کہ چادر میں پہلے لیا، آیت بعد میں اتری، جبکہ روایت کیا کہتی ہے؟ تمام روایات آیت پہلے اتری، چادر میں بعد میں لیا. اب آگے سنیے آگے کا کھچ مار رہا ہے یہی علامہ. اجازت لے کے جبرائیل امین یہ خبر دینے کے لیے اور یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اور پھر اجازت مانگے کیا میں بھی شامل ہو جاؤں، تو رسول اللہ نے اس کو بھی اجازت دے دی. اچھا جی، نبی کائنات علیہ السلام سے حضرت جبریل نے اجازت لی، یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا آ جائیں، تو انہیں بھی سرکار نے چادر کے نیچے لے لیا. اچھا اب جبریل بھی چادر کے نیچے ہیں
اور حضور فرما رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو پھر تو جبریل بھی اہل بیت ہو گئے. سبحان اللہ. کوئی ایک روایت ایسی دکھائی کہ جس میں یہ ہو کہ جبریل امین اہل بیت میں سے ہیں. پھر تو 5 تن نہ ہوئے، 6 تن ہو گئے. آج کے بعد رافضیو تم نے 6 تن کا نعرہ لگانا ہے، کیونکہ چھٹے جبریل امین ہیں جو چادر کے نیچے ہیں، اہل کسا ہیں. حدیث اہل کسا پڑھتے ہوئے جبریل امین کا بھی نام لینا ہے. تاجدار کائنات 1، مولا کائنات 2، حضرت سیدہ خاتون جنت 3، حسنین کریمین 4 اور 5، جبریل امین 6. تو پھر 5 تن نہیں 6 تن. کبھی ایسا سنا ہے؟ یہ علامہ ہے، فہامہ ہے، ڈاکٹر ہے، اب پتہ نہیں کہاں کا ہے. بہرحال اس علامہ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں، جبکہ یہ آیت بینات قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت جہاں جس مقام پہ ہے پورا رکوع سورہ احزاب کا پورا رکوع نمبر 4، یہ پورا رکوع ہی ازواج مطہرات کے متعلق ہے. جاؤ شیعہ ترجمہ نکالو، سنی ترجمہ نکالو، وہابی ترجمہ نکالو، دیوبندی ترجمہ نکالو، کسی بھی فرقے کا ترجمہ نکالو، پڑھو پورا رکوع پڑھو. اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ جب فتوحات ہوئی کثرت کے ساتھ اور لوگوں کے گھروں میں مال و دولت اور غنیمت آئے اور لوگوں کے دن پھر گئے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے اب بڑھیا کپڑے پہننے لگے. فتوحات ہو گئی، رب نے انہیں امیر کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں غنی کر دیا. اور نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقر و غنا کا عالم، کیا کہ کریم علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ نہیں جوڑا ان فتوحات کی صورت میں. تو ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا، کیونکہ وہ بیویاں تھیں اور بیوی اپنے خامد سے مطالبہ کر سکتی ہے. کون سی بیوی اپنے خامد سے مطالبہ نہیں کرتے؟ مجھے یہ بتائیں. کیا جو بیوی اپنے خامد سے جائز مناسب مطالبہ کرے تو وہ گناہگار ہوتی ہے؟ نہیں. لیکن بات یہ تھی ادھر سٹیٹس کچھ اور تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، یہ سید الانبیاء کا گھر ہے، اور اسوہ حسنہ بننا تھا قیامت تک کے لیے. اور کہیں اور وہ دروازے نبی پاک علیہ السلام نے اور اللہ نے بند کرنے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ دنیا کی خاطر اور دولت کی خاطر نبوت کا اعلان کیا ہے. بہرحال ازواج مطہرات نے بھی تقاضا کیا کہ ہمیں بھی کھانے ملنے چاہیے، ہمیں بھی کپڑے ملنے چاہیے، ہمیں بھی ضروریات زندگی کا سامان ملنا چاہیے. وہ اس پر آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہو گئے. 1 مہینہ تک نبی پاک علیہ السلام نے ترک تعلق کیا. پھر یہ آیتیں اتریں، یہ آیتیں کہ پورا رکوع اترا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ کے گھر آئے اور فرمایا عائشہ جلدی نہ کرنا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اپنے بابا سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کرنا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بابا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ بتائیے میں پوچھنے کیوں جاؤں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں. یہ آیات تخییر ہے، اختیار دیا گیا اہل بیت کو، اختیار دیا گیا ازواج رسول کو کہ چاہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کر لو، چاہو تو دنیا کو اختیار کر لو. لیکن اگر تم دنیا اختیار کرو گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اجر نہیں ملے گا. اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرو گے اور دنیا کی نعمتوں کو ٹھوکر لگاؤ گے، دنیا کے مال و دولت کی طرف تم توجہ نہ کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہیں دگنا اجر عطا کرے گا. پھر تمہارے جیسی کوئی عورت نہیں ہے. یہ سارا جناب والا پورا رکوع ازواج مطہرات کے لیے ہے اور آیات تخییر ہے، اختیار دینے والی. اب میں آپ کے سامنے یہ پڑھ دیتا ہوں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اب یہ بات کن سے کی ہے؟ ازواج مطہرات سے. میں اگر ترجمہ اور تفصیل میں جاتا ہوں تو بات لمبی ہو جائے گی، آپ سنتے جائیں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اس آیت میں بھی ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا. اس آیت میں بھی 5 تن نہیں ہیں. اگلی آیت یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اس کے اندر بھی خطاب جو ہے وہ ازواج رسول کو کیا گیا ہے. یا نساء النبی، اس کے اندر بھی 5 تن پاک نہیں ہیں. اور آگے ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما. یا من یقنت من کننا، یہ سارے سیغے ازواج رسول کے لیے ہیں، اس میں بھی 5 تن مراد نہیں ہیں. یا نساء النبی آیت نمبر 32 میں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اس کے اندر بھی خطاب یا نساء نبی کہہ کے یہ پوری آیت ازواج رسول کے لیے آیت نمبر 32، اس میں بھی 5 تن مراد نہیں ہیں. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. اب یہ بھی جملہ وقرن فی بیوتکن، یہ بھی خطاب کن سے ہے؟ یہ کنہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، یعنی اہل
ازواج رسول سے مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آگے اسی آیت میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے، تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اب یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ یہ ازواج رسول سے ہو رہا ہے۔ اگلی بات بھی سن لیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اگلی آیت جو آیت نمبر 34 ہے، اس میں بھی مخاطب اللہ نے ازواج رسول کو کیا۔ اب یہ پورا سیاق و سباق، یہ پوری آیات بینات ازواج رسول کے متعلق ہے، نساء نبی علیہ السلام کے متعلق ہے، امہات المومنین کے متعلق ہے، ان کے بیچ میں یہ آیت تطہیر آ رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اہل بیت سے مراد ازواج رسول ہیں، اہل بیت سے مراد امہات المومنین ہیں، جن کو اللہ رب العالمین دنیا کے طلب سے ان کو پاک کر رہا تھا، دنیا کے لالچ سے انہیں پاک کر رہا تھا، ان کا دل مصفا و مجلہ کر رہا تھا، اور اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ ازواج رسول کے دلوں میں ہر قسم کا دنیا کی طلب اور محبت نکل جائے۔ لیکن کیا اب اس رافضی نے پوری آیات بینات کو کھا گیا کہ نہیں جی اہل بیت یہ جناب والا ازواج رسول کا متعلق نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے بھائی؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ رافضیوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اور باقی رہی وہ حدیث جو حدیث پڑھی گئی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے متعلق کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی چادر کے نیچے شامل ہو جاؤں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا، اور جملے کیا ارشاد فرمایا انتی علی مکانک و انتی علی خیر، کہ تم اپنی جگہ پہ ٹھہری رہو، تم خیر پر ہو، تم خیر پر ہو۔ تو اس سے اس نے نکالا، پتہ چلا جی چادر کے نیچے نہیں لیا، اس سے پتہ چلا کہ ازواج رسول جو ہیں وہ اہل بیت نہیں ہے۔ تمہاری فہمی حدیث فہمی پہ لعنت ہو۔ اصل میں بات یہ تھی کہ چادر کے نیچے مولا علی شیر خدا بھی تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ایک ہی چادر کے نیچے میری بیوی بھی ہو اور میرا داماد بھی ہو جو آپس میں غیر محرم ہے، اور سب سے بڑے غیور تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوری کائنات کے اندر۔ اگر اس طرح ہوتا کہ چادر کے نیچے اپنی بیوی کو بھی لیتے اور اپنے داماد کو لیتے تو یہ قیامت تک کے لیے اسوہ بنتا، اور وہ سکی ساس بھی نہیں تھی مولا کائنات شریع ازداں کی۔ سکی ساس تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں کہ چلے ماں بیٹے کا چلے رشتہ بنا لیں۔ یہاں کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ مولا علی کے لیے غیر تھیں، اور مولا علی حضرت ام سلمہ کے لیے غیر تھے۔ تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا کہ تم اہل بیت نہیں ہو، بلکہ کہا انتی علی خیر، تو خیر پر ہے۔ مجھے یہ بتائیے نجاست خیر ہوتی ہے یا طہارت خیر ہوتی ہے؟ اب کوئی دنیا کا مائی کلال یہ نہیں کہہ سکتا کہ نجاست خیر ہے۔ تو حضور نے کہہ دیا انتی علی خیر، یعنی تو پہلے خیر پر ہے، کیا مطلب؟ تو صاحب طہارت ہے، یعنی اس آیت کے اندر تو پہلے سے شامل ہے جس میں قرآن نے شامل کیا تجھے تمام ازواج کو، اور میں ان کو اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اللہ انہیں بھی پاک اور صاف فرما دے۔ وہ بھی پاک اور صاف ہے میری ازواج، اور تمہیں بھی پاک اور صاف کہتے، یہ مراد تھی، یہ آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دکھانا چاہتے تھے۔ اچھا اب یہ میں اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات پڑھ سکتا ہوں کہ لفظ اہلی یہ کن کن کے لیے بولا گیا، اہلیہ کن کے لیے بولا گیا۔ اہلیہ کس کو کہتے ہیں؟ گھر والی کو تو کہتے ہیں۔ جب کوئی آپ سے پوچھے، حسین اکبر صاحب آپ سے پوچھے کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو آپ بیوی بچوں اور داماد کا حال بتائیں گے یا اپنی گھر والی کا بھی حال بتائیں گے؟ تو سب سے پہلے تو گھر والی آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں سورہ طٰہٰ پڑھ کے دیکھیے کہ اہلی کا لفظ بولا، جس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے لیے آگ لے آؤں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی حضرت سیدہ سارہ سے قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ جب ان کی گھر والی نے کہا، یہ پورا لمبا ایک واقعہ ہے، اس میں بھی یہی لفظ بولا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ ان کے گھر والوں کو فرشتوں نے کہا کہ اے سارہ تم تعجب کرتی ہو اللہ کے امر میں، اللہ کے کام میں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے سارہ اے اہل بیت۔ تو پتہ چلا بیوی کو اہل بیت قرآن نے کہا ہے، اور اس سورہ احزاب کا سیاق و سباق پورا رکوع ہی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، اور چونکہ وہ پہلے سے ہی خیر پر تھیں، پہلے ہی اہل بیت تھیں، پہلے ہی صاحب طہارت تھیں، تو ان کے بارے میں تو کسی کو شک نہیں تھا۔ اب ان چاروں ہستیوں کو اس لیے لیا تاکہ کوئی ناسبی یہ نہ کہے کہ ازواج مطہرات تو پاک تھیں لیکن یہ پاک نہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طہارت کو اور زیادہ کر دیا، یا اللہ پہلے تو وہ طہارت پر ہیں جو میری بیویاں ہیں، ان کو بھی پاک اور صاف ستھرا کر دے، یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ بس بات اتنی ہے،
اور حسین اکبر صاحب نے کیا کیا؟ پورے قرآن کی اس رکوع کی نفی کی جس میں ازواج مطہرات کو اللہ نے اہل بیت کہا، یا نسان نبی ہے، یا نسان نبی ہے، یا نسان نبی ہے، اول بھی آخر بھی، اور اس کے اندر بیچ میں یہ جملہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دوسری بات آیت اتری کہاں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، لیکن حسین اکبر نے کیا کہا کہ وہ اتری ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر۔ اور پھر یہ ہے کہ آیت پہلے اتری ہے اور چادر کے نیچے بعد میں لے کر دعا کی جا رہی ہے، لیکن حسین اکبر صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، چادر میں پہلے لیا جا رہا تھا، دعا آیت بعد میں اتری ہے۔ اور پانچویں یہ چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں 5 تن یعنی مصطفیٰ مولا علی شیر خدا حضرت سیدہ خاتون جنت حسنین کریمین، یہ 5 تن تھے اس چادر کے نیچے، تبھی تو ان کو 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ حسین اکبر کہتے ہیں نہیں، جبریل امین بھی آئے تھے، ان کو بھی لے لیا، یہ تو 6 تن بن گئے، آج کے بعد 6 تن کا نعرہ لگایا کرو۔ اچھا، ان کے میں نے یہ حال دیکھا ہے، جو ہر علامہ، ہر فہامہ، ہر ذاکر اس کی علیحدہ بولی پھرول کے دیکھ لیں۔ آپ چلے جائیں کسی مجلس کے اندر، کسی ادارے کے اندر، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ بولی ہوگی، بولی ملتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جھوٹوں کا ٹبر ہے نا، تو جھوٹ بولو جتنا بول سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شر سے پوری قوم کو محفوظ فرمائے۔